ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ یہاں پر روایات میں ایک بات لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ نہیں اسی نے مجھے جو ہے وہ پھسلانے کی کوشش کی، تو یوسف علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے شکایت کی جب جیل میں تھے، کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں بے گناہ تھا اور وہ عورت ہی جو مجھ پہ ہاتھ ڈال رہی تھی، تو پھر بھی میرے لیے جیل کا فیصلہ کیوں ہو گیا؟ کیوں ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک عجیب بات فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اصل میں فرمایا کہ یوسف اصل میں کلام کو حکمت کے ساتھ کہنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، حکیمانہ انداز سے کلام کہنا اس کا اثر و وزن پڑتا ہے۔ فرمایا کہ جیسے اس بچے نے حکیمانہ انداز سے کلام کیا، حکمت اور دلیل کے ساتھ کلام کیا، اس کا وزن تھا۔ تو نے اصل میں جو بات کہہ دی تھی وہ حکیمانہ اور مدلل نہیں تھی، کیونکہ تو نے کہہ دیا نہیں اسی نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تیری کوئی سنے گا نہیں، لہٰذا تجھے اصولی انداز میں بات کرنی چاہیے تھی۔ تو نے چونکہ جھٹ سے اسی عزیز مصر کی بیوی پہ تہمت ڈال دی، اب ظاہر ہے کہ عزیز مصر وزیر اعظم کی بیوی اسی پر تم نے تہمت ڈال دی، تو پھر ظاہر ہے کہ تو اس ماحول معاشرے میں غلام ہے اور وہ آقا ہے، تو آقا کی بیوی پر تہمت یوں ڈالے تو پھر بھی تجھے سزا نہ ہو، یہ کس منطق میں لکھا ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس وجہ سے ہوا کہ تو نے جو جھٹ سے اس کا نام لے کے جو اس پہ تہمت ڈال دی، اور وہ وزیر اعظم کی بیوی تھی، اور یہ اصول کلام کا نہیں ہے، تمہیں حکیمانہ انداز سے اصولی انداز سے بات کرنی چاہیے تھی تاکہ سامنے والے سنتے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس کی ایک اس طرح عصمت دری بھی نہ ہوتی اور تیری بات کا وزن بھی بڑھتا۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے کہ اس بچے نے کہا کہ قمیض اگر جو آگے سے پھٹی ہے تو یہ یوسف جو گناہ گار ہے اور وہ سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر عورت گناہ گار ہے، یوسف سچا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اس بچے نے جس انداز سے گفتگو کی ہے، اس سے انداز گفتگو سیکھ، اس بچے کے کلام سے انداز گفتگو سیکھ۔ فرمایا یہ ہے کلام کرنے کا انداز جو حکیمانہ دانشمندانہ انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے اس بچے نے جو اصول بیان کیا اس پر سب نے عمل کیا، اور جب دیکھا قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو بے قصور ثابت ہو گیا۔ لیکن تیری اپنے اظہار سے تو بے قصور ثابت نہیں ہوا، بلکہ تیرے اپنے اظہار کی وجہ سے یہ ہوا کہ وزیر اعظم کی بیوی پہ تہمت لگانے کی وجہ سے تجھے جیل میں جانا پڑا۔ تو یہ نقطہ لکھا ہے، تو اس سے جو مفسر فرماتے ہیں کہ واقعی بات صحیح ہے کہ آج ہمیں بھی کلام کا انداز سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس وقت کیا بولنا ہے، کس حکیمانہ انداز سے بولنا ہے۔ جو بھی چیز پیٹ میں بول دیں یہ ضروری نہیں ہے، پیٹ میں بہت سچ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی ہم تو جو سچی بات ہم تو کہتے ہیں، ہم تو جو سچی بات ہے منہ پہ کہہ دیتے ہیں، یہ احمقانہ حرکت ہے۔ یہ کس نے کہا کہ جو سچی بات منہ پہ کہہ دیں؟ آپ ہکتے موتتے ہیں، وہ بھی سچی بات ہے، آپ نے وہ بھی کہا کرے نا، ہم کس طرح موتتے کس طرح ہکتے ہیں وہ بھی بولا کریں۔ 100 زندگی کا راز ہوتے ہیں، انسان اس کو نہیں بولتا، زندگی بھر اپنے پیٹ میں لے کے سینے میں لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جی سچی بات منہ پہ بول دیتے ہیں، نہیں کہ لڑائی ہو جاتی ہے، اور میں اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے نہیں جی دیکھو جی سچ تو ہم بولتے ہی بولتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام جو بڑا سچا کون ہوگا، لیکن جبرائیل نے کہا نہیں یہ انداز نہیں ہے صحیح، اس لیے بھی سینے کے اندر رکھنے کی بھی عادت ڈالو، سارا سینے سے اگل دینا ضروری نہیں، سینے بھی براز لیے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا جو سچی بات ہے بول دیتے ہیں ہم، سچا تو بہت کچھ پیٹ میں، پھر سارا بولے نا آپ۔